اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی ایک کلاس چل رہی ہے اور مد کا بیان چل رہا ہے۔ مد کا بیان مکمل ہو چکا ہے جی، تو مد کا بیان جو مکمل ہوا ہے، مد کا مکمل بیان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شروع میں سب سے پہلے مد کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو قسمیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ مد کے دو قسمیں۔ اسکرین پر آپ یہ دیکھیے، پہلے یہاں سمجھیے اس کو، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی اس میں سب سے اوپر مد کی دو قسمیں، مد اصلی، مد فرعی۔ یہ نقشہ بنایا ایک چھوٹا سا میں نے، مد اصلی، مد فرعی۔ پھر مد فرعی کی چار قسمیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ پھر مد لازم کی چار قسمیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہے مد لین۔ مد لین کی دو قسمیں، مد لین لازم، مد لین عارض وقفی۔ تو یہ ٹوٹل مد ہو گئے ہیں چار چار آٹھ، 9 10 12 ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اب آپ جواب دیجیے گا، مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں بتائیے؟ مد فرعی کی دو قسمیں۔ چار قسمیں جی، مد فرعی کی چار قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ترتیب وار بتائیے۔ ٹھیک ہے، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، مد لازم۔ مد متصل کا قاعدہ بتائیں۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب اسکرین پر میں آپ کے قرآن کھولتا ہوں، قرآن سے کچھ مثالیں معلوم کروں گا، اس کے بعد پھر مقدار مد پڑھیں گے۔ یہ قرآن کا یہ پیج میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ اچھا، سورۃ القاریہ کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر وما ادراک، وما ادراک میں بتائیے کون سا مد ہوگا؟ وما ادراک۔ آواز ہلکی آ رہی ہے؟ بیٹے آواز تیز کر لو اپنی، اگر ہلکی آ رہی ہے تو۔ بھائی مائک بند کریں، مائک جب ضرورت پیش آئے تو اس وقت مائک کھولیں، باقی بند کر دیں اپنا مائک۔ اچھا، مد کون سا مد بتایا آپ نے اس میں؟ مد منفصل۔ ٹھیک ہے، کیوں ہے مد منفصل اس میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے کل فراش المبثوث، اس میں بتائیے کون سا مد ہوگا؟ مد عارض وقفی۔ ٹھیک ہے، مد عارض وقفی ہوگا۔ اچھا، اگر ہم نے اس کے اوپر وقف نہیں کیا تو پھر کون سا مد ہوگا؟ کل فراش المبثوث۔ اب کون سا مد ہوگا اس میں؟ مد اصلی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔
अच्छा, और कोई मिसाल? अच्छा, ऊपर है उलाइका, उलाइका में बताइए कौन सा मद होगा? मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, एक दो और मालूम कर लेता हूँ, फिर अपने सबक पढ़ लेंगे। अच्छा, ये ववजदका ضالًا, इसमें बताइए कौन सा मद होगा? मध्य मुत्तसिल। मध्य मध्य लाजिम कलमी मुसक्कल। जी, मद लाजिम कलमी मुसक्कल। क्यों होगा? क्योंकि हरफ मद के बाद तशदीद आती है। ठीक है, हरफ मद, कलमे में हरफ मद के बाद तशदीद है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ववजदका आइलन, इसमें बताइए कौन सा मद होगा? मध्य मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल, ठीक है, मध्य मुत्तसिल। ठीक है। आगे नीचे है वअम्मा साइला, इसमें बताइए? मध्य मुत्तसिल। मध्य मुत्तसिल, ठीक है, माशाल्लाह। तो ये मद का बयान आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है। और अच्छा, ये मद्देलीन का भी मालूम कर लेते हैं। इसमें बताइए फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, कौन सा मद होगा? मद्दार जोकफी। जी बताइए। मध्य मद्दे मद्देलीन आरिद वक्फी होगा इसके अंदर, मद्देलीन आरिद वक्फी, चूंकि इसके अंदर हर्फ लीन या है और उसके बाद सुकून वफ की वजह से है। ठीक है, अब अगला सबक पढ़ लेते हैं अपना। ये है मिक़दार मद, यानी जो हमने मद का बयान पढ़ा है, जितने भी मद हैं, चाहे वो मद्दे मुत्तसिल हो, मद्दे मुनफसिल हो, मद्दे आरिज वक्फ़ी हो, या मद्दे लीन लाजिम हो, मद्दे लीन आरिज वक्फ़ी हो, मद्दे लाजिम की किस्में, तो अब इनको हमें कौन से मद को कितना खींचना है वो यहाँ हमें समझना है। मद्दे मुत्तसिल होगा तो मद्दे मुत्तसिल को हमें कितना खींचना है, कितना खींचना दुरुस्त है, और उससे कम से कम कितना खींचना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींचना है। और इसी तरह से मद्दे आरिज वक्फ़ी, उसको कम से कम कितना खींचना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींचना है। तो यहाँ हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले है मद्दे लाजिम, मिक़दार मद। मद्दे लाजिम की तमाम किस्मों में, तमाम क़ुर्रा के नज़दीक, क़ुर्रा ये कारी की जमा है, मद्दे लाजिम की तमाम किस्मों में, तमाम क़ुर्रा के नज़दीक सिर्फ तूल है, और तूल की मिक़दार 3 अलिफ 5 अलिफ। ये तूल हुआ, आगे तवस्सुत आएगा, तवस्सुत, क़स्र, ये पैमाने हैं, अंदाज़ा इनसे लगाया जाता है मिक़दार का। ये पैमाने हैं कि कहीं तूल कहा जाएगा, कहीं तवस्सुत कहा जाएगा, कहीं क़स्र कहा जाएगा। तो तूल की मिक़दार 3 अलिफ 5 अलिफ है, यानी कम से कम 3 अलिफ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ। और तवस्सुत की मिक़दार वो 2 अलिफ 3 अलिफ 2.5 अलिफ, ये है तवस्सुत की मिक़दार। और फिर है क़स्र, क़स्र की मिक़दार है 1 अलिफ। तो मद्दे लाजिम की तमाम किस्मों में, तमाम क़ुर्रा के नज़दीक सिर्फ तूल है, और तूल की मिक़दार ने लिखी 3 अलिफ 5 अलिफ, यानी कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ। तो मद्दे लाजिम की तमाम किस्में, कितनी किस्में हैं मद्दे लाजिम की? जी बताइए। 4 किस्में मद्दे लाजिम की। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, कलमी मुखफ़्फ़फ, मद्दे लाजिम हर्फ़ी मुसक्कल, हर्फ़ी मुखफ़्फ़फ। तो ये तमाम किस्में जो मद्दे लाजिम की, इनमें हमें सिर्फ तूल करना है, यानी कम से कम 3 अलिफ, 3 अलिफ से कम खींचना दुरुस्त नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ, 5 अलिफ से ज़्यादा खींचना दुरुस्त नहीं होगा, यानी। और मिक़दार 1 अलिफ की मिक़दार आगे बयान की गई है। 1 अलिफ की मिक़दार 2 ज़बर की आवाज़ का मजमुआ होता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर आकर के समझाता हूँ। देखिए, 1 अलिफ की मिक़दार 2 ज़बर की आवाज़ का मजमुआ है। एक ज़बर की आवाज़ क्या निकलेगी? हमने पढ़ा बा, बा ज़बर बा,
یہ ایک الف کی مقدار، با آ حمزہ زبر آ، یہ ایک الف کی یہ ایک زبر کی آواز ہے. اب ڈبل کریں گے تو بن جائے گا آ آ آ آ، ایک زبر آ، دو زبر آ، تو دو زبر کی آواز کا مجموعہ یہ ایک الف کی مقدار ہوگی. آ آ ایک الف ہو گیا، آ ایک الف. اب اسی سے ہمیں طے کرنا ہے، جس کو دو الف کھینچنا ہے دو الف کھینچنا ہے، جو جس مد کو تین الف تو تین الف کھینچنا ہے. اب ایک الف ہوا آ، دو الف ہوا آ، ٹھیک ہے. اب تین الف ہو گیا یہ تین الف ہو گیا، اور چار الف یہ چار الف ہو گیا، اور پانچ الف یہ پانچ الف ہو گیا. تو یہ اس طرح سے ہمیں مدوں کو کھینچنا ہے. تو مد لازم کی تمام قسموں میں طول ہے، یعنی کم سے کم تین الف کھینچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ الف کھینچنا ہے. تین الف جیسے ابھی مثال دی تھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کم سے کم اتنا کھینچنا ہے. ہم نے اگر کھینچا وَوَجَدَكَ ضَالًّا تو ایک الف ہوا، یہ ایک الف کھینچنا اس کو درست نہیں ہوگا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا یہ دو الف ہوگا، دو الف بھی کھینچنا درست نہیں ہوگا، کم سے کم تین الف کھینچنا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا کم سے کم یہ. اچھا زیادہ سے زیادہ پانچ الف کھینچنا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. تو مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے. مد لازم حرف مثقل، مثلا الف لام میم، پانچ الف، ٹھیک ہے. تین الف کھینچیں گے الف لام میم، تین الف. تو اگر ہم پڑھیں گے اس کو ایک الف الف لام میم تو اس طرح درست نہیں ہوگا. تو یہاں ہمیں مقدار مد کو سمجھنا ہے کہ مد لازم جہاں بھی پایا جائے گا کم سے کم تین الف کو اس کو کھینچنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کم سے کم تین الف. اگر ہم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ غلط ہو گیا، چونکہ جو اس کی مقدار ہے اس مقدار کو ہم نے نہیں کھینچا ہے تو یہ غلط ہو گیا. تو اس لیے کم سے کم تین الف کھینچنا ہے. مد لازم کی تمام قسمیں جتنی بھی ہے، چاہے وہ مد لازم کلم مثقل ہو، چاہے مد لازم کلم مخفف ہو، چاہے مد لازم حرف مثقل ہو، چاہے مد لازم حرفی مخفف ہو. نون والقلم وما يسطرون، پانچ الف کھینچنا ہے، کم سے کم تین الف. نون والقلم وما يسطرون. تو یہ ہوا مد لازم، کہ مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے، اور طول کی مقدار تین الف، کم سے کم تین الف اور زیادہ سے زیادہ پانچ الف. تو یہ تو ہو گیا مد لازم. جی اچھا اس کے بعد جو ہے نمبر آتا ہے مد عارض وقفی. مد عارض وقفی میں بتایا ہے کہ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. مد عارض وقفی، مد عارض وقفی کو ایک الف سے لے کر پانچ الف تک کھینچا جا سکتا ہے. اور کہاں ایک الف کھینچنا ہے، کہاں دو الف کھینچنا ہے، وہ آپ جس طریقے سے قرات کر رہے ہیں تو قرات کے تابع ہوگا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں اجازت ہے کہ ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں، دو الف بھی کھینچ سکتے ہیں، پانچ الف بھی کھینچ سکتے ہیں مد عارض وقفی کو. مد عارض وقفی مثلا الحمد للہ رب العالمین، یہ مد عارض وقفی ہے. ایک الف ہوگا الحمد للہ رب العالمین، ایک الف. الحمد للہ رب العالمین، دو الف. الحمد للہ رب العالمین، تین الف. الحمد للہ رب العالمین، چار الف. الحمد للہ رب العالمین، پانچ الف. تو مد عارض وقفی پورے قرآن میں جہاں بھی پایا جائے گا اس کو ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں، دو بھی کھینچ سکتے ہیں، پانچ بھی کھینچ سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں بتلایا ہے کہ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں.
لیکن بہتر کیا ہے اس کو بتلا رہے ہیں. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر. بہتر یہ ہے کہ طول کیا جائے، یعنی 3 الف 5 الف، بہتر یہ ہے یہ کیا جائے. اور اس کے بعد یعنی اوپر سے نیچے کو آنا ہے. بہتر یہ ہے کہ زیادہ کھینچا جائے، یعنی 3 الف یا 5 الف، اس کے بعد توسط یعنی 2 الف یا 3 الف، اور اس کے بعد 1 الف. تو مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہے، اور طول اولا ہے اس کے اندر، پھر توسط، پھر قصر. ٹھیک ہے. اچھا، طول کی مقدار 3 الف 5 الف جو ابھی اوپر بتایا، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے. جو حضرات طول کرتے ہیں 3 الف کا، ان کے نزدیک توسط کی مقدار 2 الف ہے، اور جو 5 الف طول کرتے ہیں ان کے نزدیک توسط کی مقدار 3 الف ہے. یہ چونکہ قاری جو ان کے اندر اختلاف ہے، بہت سے قاری جو ہے وہ کم کھینچتے ہیں، بہت سے زیادہ کھینچتے ہیں، لیکن ہم بروایت حفظ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کے یہاں ہم مد لازم طول کی مقدار 5 الف زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 3 الف. تو 3 ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، اور توسط کی مقدار 3 الف اور کم سے کم 2 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے. بہرحال مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہے. ابھی جیسے میں نے بتلایا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب جب قرات ہم کریں گے تو وقفوں کا ہمیں دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے پہلی آیت کے اندر جو مد کیا ہے دوسری آیت کے اندر بھی ہمیں اسی کے مطابق کرنا چاہیے. مثلا پہلی آیت ہم نے پڑھی الحمد للہ رب العالمین، 2 الف کیا ہے. اب آگے ہے الرحمن الرحیم، وہاں بھی 2 الف. یعنی اب اس صورت کے اندر جہاں بھی مد عارض وقفی ہوں گے تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ وہ 2 الف ہی کھینچتے رہیں. آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مدوں کے اندر مطابقت ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال مد عارض وقفی کی یہ مقدار ہو گئی. اس کے بعد ہے مد متصل. مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف. یہ حفص کی روایت میں جو توسط ہے اس کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف، یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف بروایت حفص. حفص کا نام اس لیے لیا گیا ہے چونکہ ہم امام حفص کی روایت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور امام حفص کے علاوہ جو اور قاریوں کی روایتیں ہیں مد متصل میں وہ 5 الف بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں حفص کا نام لیا گیا کہ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف ہے. یعنی کم سے کم مد متصل کو 2 الف کھینچیں گے اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کھینچیں گے. مد متصل جیسے جاء تو کم سے کم 2 الف جاء، یا 4 الف جاء. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کھینچا اذا جاء بس 1 الف کھینچا تو یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہوگا. تو مد متصل کو کم سے کم کتنا کھینچنا ہے؟ 2 الف، اور زیادہ سے زیادہ 4 الف. 2 سے کم کھینچنا درست نہیں ہوگا. اسی طرح سے نیچے مد منفصل. مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبی یا صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار وہی 2 الف 2.5 الف 4 الف جو اوپر بتائی گئی ہے. اور بطریق جزری، یہ بطریق شاطبی اور جزری یہ طریق ہے، یعنی طریق یعنی راستے ہیں. یعنی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی مد منفصل میں صرف توسط ہے، اور امام جزری کے یہاں اس کے اندر قصر بھی جائز ہے. مد منفصل میں قصر یعنی 1 الف. تو بطریق شاطبی مد منفصل میں کی مقدار وہی ہے جو مد متصل کے اوپر بتائی گئی ہے، اور بطریق جزری اس کے اندر 1 الف کی بھی اجازت ہے. حرمین شریفین کے اندر خاص طور سے شیخ سدیس ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس، وہ مد منفصل کو عام طور سے 1 الف پڑھتے ہیں. آپ سن کے دیکھیے گا کل کے ان کی قرات. اور اسی طرح سے شیخ شریم ہیں، وہ بھی عام طور سے مد منفصل میں 1 الف ہی پڑھتے ہیں. تو بہرحال گنجائش ہے 1 الف کی بھی، تو 1 الف بھی کھینچا جا سکتا ہے مد منفصل کو، لیکن مد متصل میں 1 الف کی گنجائش نہیں ہے. تو مد متصل اور منفصل دونوں کی مقدار ایک ہی ہے، سیم ہی ہے دونوں کی. بس مد منفصل میں بطریق جزری 1 الف کی بھی اجازت ہے. اب اس کے بعد ہے مد لین عارض وقفی.
مد لین عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول توسط قصر تینوں جائز ہے. جو مد عارض وقفی کی مقدار اوپر آپ نے پڑھی ہے وہی مد لین عارض وقفی کی بھی مقدار ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں قصر اولا ہے، پھر توسط، پھر طول. فرق یہ ہے کہ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، لیکن اس میں ہمیں اوپر سے نیچے کو آنا ہے. یعنی بہتر یہ ہے کہ طول کیا جائے، پھر توسط کیا جائے، پھر قصر کیا جائے، یعنی اوپر سے نیچے آنا ہے. اور مد لین عارض وقفی میں نیچے سے اوپر کو جانا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ قصر کیا جائے. جیسے لإلاف قریش، یہ ایک الف ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک الف کھینچا جائے، لیکن 5 الف تک بھی کھینچنے کی اجازت ہے. آپ جیسی قرات کریں گے اس کے مطابق آپ اس مقدار کو کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں. لإلاف قریش ایک الف، لإلاف قریش 2 الف، لإلاف قریش 3 الف، لإلاف قریش 4 الف، لإلاف قریش 5 الف. تو مد لین عارض وقفی کی مقدار بھی وہی ہے جو مد عارض وقفی کی، بس فرق یہ ہے کہ اس میں نیچے سے اوپر کو جانا ہے اور مد عارض وقفی میں اوپر سے نیچے کو آنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے مد لین لازم. مد لین لازم میں بھی تمام قراء کے نزدیک طول توسط قصر تینوں جائز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر. اس میں قصر نہایت ضعیف ہے. مد لین لازم اس کی بھی مقدار وہی ہے، یعنی 1 سے 5 تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن ایک الف کھینچنا اس میں وہ بہتر نہیں ہے. بہت نہایت لکھا ہے نا کہ اس میں قصر نہایت ضعیف ہے، بہت کمزور قول ہے یہ، تو اس لیے ایک الف نہ کھینچا جائے مد لین عارض وقفی کو. مد لین عارض وقفی کی 2 ہی مثالیں بتائی گئی ہیں، ایک سورہ مریم میں اور ایک سورہ شورى میں. کاف ہا یا عین صاد 5 الف کھینچا اس کو. ٹھیک ہے، باقی 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، 3 بھی کھینچ سکتے ہیں، ایک کی بھی گنجائش ہے لیکن بہتر نہیں ہے، تو اس لیے بہتر نہیں ہے تو ایک الف کھینچنا ہی نہیں ہم اس کو. کاف ہا یا عین صاد 2 سے کم نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہوا مد لین لازم کی مقدار. دونوں میں مقدار وہی ہے جو مد عارض وقفی میں ہے، جو ابھی آپ کو بتلایا جو مد عارض وقفی کی مقدار ہے وہی ان دونوں کی بھی مقدار ہے. مد اصلی کی مقدار میں مقدار تمام قراء کے نزدیک صرف ایک الف ہے، اور ایک الف کی مقدار 2 زبر کی آواز کا مجموعہ ہے، جو میں نے آپ کو سمجھایا. مد اصلی کی مقدار صرف ایک الف ہے اور ایک الف کی مقدار 2 زبر کی آواز کا مجموعہ ہے، یعنی 1 زبر 2 زبر ٹھیک ہے، اس حساب سے پھر ہمیں یہ مقداریں متعین کرنی ہے. بہرحال یہ ہے مقدار مد. اب آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ مقدار مد ہے، کون سے مد کو ہمیں کتنا کھینچنا ہے. مد لازم کی تمام قسموں میں وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ مد لازم کی تمام قسموں میں، چاہے مد لازم کلم مثقل ہو یا مخفف ہو، یا مد لازم حرف مثقل ہو یا مد لازم حرف مخفف ہو، ان میں تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے، یعنی 3 الف سے نیچے آنا جائز نہیں ہے. 3 الف کم سے کم 3 الف کھینچنا ہے. کس طرح سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 3 الف کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 5 الف. ٹھیک ہے، تو مد لازم کی تمام قسموں میں صرف طول ہے، یعنی کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 5 الف. اب آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے جہاں بھی مد لازم آئے گا اس کو 3 الف سے کم کھینچنا وہ درست نہیں ہوگا. جب تک معلوم نہیں تھا تو ایک مجبوری تھی، اب آپ کو قاعدہ معلوم ہو چکا ہے، اسی لیے اتنا علم تجوید سیکھنا وہ فرض عین ہے جس سے قرآن پاک کو درست پڑھا جا سکے. اچھا، مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول توسط قصر تینوں جائز ہے، یعنی 1 سے لے کر 5 تک کھینچنے کی گنجائش ہے. اولا کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ طول اولا ہے، پہلے طول کیا جائے اور یعنی اوپر سے نیچے کو آیا جائے. گنجائش ہے، اجازت ہے کہ 1 سے 5 تک کھینچ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آیا جائے، طول کیا جائے، پھر توسط، پھر قصر. اور مد متصل مد منفصل دونوں کی مقدار ہے کہ اس میں توسط ہے، یعنی 2 الف 2.5 الف 4 الف.
لیکن مد منفصل میں بطریق جزری ایک الف کی بھی اجازت ہے. جیسے انا اعطینا ایک الف کھینچ دیا ہم نے, گنجائش ہے مد منفصل کو. لیکن متصل میں اولئک دو سے کم اس کو نہیں کھینچیں گے. منفصل کو ایک الف کھینچ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بھی توسط ہی کریں. یعنی کس طرح کھینچنا ہے؟ انا اعطینا چار الف. تو یہ ہوئی مد متصل اور منفصل کی مقدار. اور مد لین عارض وقفی, مد لین عارض وقفی کی مقدار بھی وہی ہے جو مد عارض وقفی کی ہے. فرق یہ ہے کہ مد لین عارض وقفی میں نیچے سے اوپر کو جانا ہے, یعنی لإلاف قریش یہاں سے اوپر کو جانا ہے, اور مد عارض وقفی میں اوپر سے نیچے کو آنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مد لیل لازم, مد لیل لازم میں بھی طول توسط قصر تینوں جائز ہے, لیکن مد لیل لازم میں قصر نہایت ضعیف ہے. یعنی ایک الف کھینچ سکتے ہیں, گنجائش ہے مجبوری میں, لیکن بہتر نہیں ہے. اور مد اصلی کی مقدار ایک الف. تو یہ ہے مقدار مد. مقدار مد آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے. تو اس لیے اب آپ نے جتنے بھی مد پڑھے ہیں ان مدوں کی جو مقدار ہے اس مقدار کے مطابق ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. جلد بازی چھوڑ دیجیے. اب دیکھیں ماہ مقدس آنے والا ہے. ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اور ہمارے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے کہ 10 قرآن پورے کروں, 12 قرآن پورے کروں, یا 20 قرآن پاک پورے کروں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. نیک کام کے اندر کمپٹیشن ہونا یہ اچھی بات ہے. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے اندر وہ مسابقہ کیا جائے. لیکن اللہ کا مقدس کلام ہے, کمپٹیشن کرو لیکن اصول و ضوابط کے مطابق کرو. تو میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ ماہ مقدس میں اس بار آپ 10 قرآن مکمل نہ کیجئے, ایک قرآن مکمل کیجئے, لیکن تجوید کے مطابق مکمل کیجئے. قرآن کو جس طرح سے پڑھنا ہے, جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کے مطابق ہم تلاوت کریں. جیسے مثلا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طرح سے جلد بازی کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس طرح سے قرآن کے ساتھ ایک مذاق ہوتا ہے. تو قرآن چاہے ایک مکمل ہو پورے رمضان کے اندر, لیکن جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کے مطابق قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا ہے. کس مد کو کتنا کھینچنا ہے وہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ مد لازم ہے تو اس کو کتنا کھینچنا ہے, مد متصل ہے تو اس کو کتنا کھینچنا ہے, مد عارض وقفی ہے تو اس کو کتنا کھینچنا ہے, یا مد لین عارض وقفی ہے تو اس کو کتنا کھینچنا ہے. تو یہ جو مقدار مد ہے اچھی طرح سے اس کو دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ جس مد کے اندر جو مقدار ہوگی اس کو اسی کے مطابق ہمیں کھینچنا ہوگا. تو یہ ہے مقدار مد, اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں. تو یہ مد کا بیان مکمل ہو چکا ہے. اس میں اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ کبھی بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن سمجھ کر کے قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھا جائے. ٹھیک ہے, تو کلاس یہیں پر موقوف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.